الحمدللہ رب العالمین۔ واجب الاحترام محترم المقام ناظرین کرام، آج ہم یوٹیوب سے اپنے چینل کی ابتدا کر رہے ہیں۔ ہمارے اس چینل کے بنیادی مقاصد میں انسانیت کی خدمت ہوگی۔ ہمارے پاکستان کے علاقائی اور قومی سطح پر ثقافتی، معاشرتی، معاشی، اقتصادی مسائل پر آپ سے گفتگو ہوا کرے گی۔ ہم آپ سے اہم لوگوں سے ملاقاتیں کروایا کریں گے، جن میں کوئی خاص بات ہوگی تو انشاءاللہ آپ سے ان کو ملوایا کریں گے۔ اور ہمارے ہاں ادبی پروگرام بھی پیش کیا جائیں گے، آپ سے باتیں بھی ہوا کریں گی، ہمارے سلسلے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا پہلا سلسلہ ہے وہ ہے سوچئے تو صحیح۔ ہمارے ان سلسلوں میں ہمارے ساتھ جو ٹیم کام کرے گی ان کا تعارف بھی آپ سے ہم گائے بگائے کرواتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ ہماری یہ کاوش پسند فرمائیں گے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہم بہتر سے بہتر پروگرام پیش کریں گے۔ آپ کی تجاویز کی بھی ہمیں بہت زیادہ ضرورت رہے گی۔ سوچئے تو صحیح، ہر انسان سوچتا ہے، دنیا کا جتنے بھی باشعور لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں، بلکہ جو جتنا زیادہ باشعور ہوتا ہے وہ اتنی گہری سوچیں سوچتا ہے۔ اور جب انسان سوچ رہا ہوتا ہے، اور سوچنے کے معاملے میں دنیا کی تمام ایجادات، تمام پروگرام، تمام منصوبے سوچ سے شروع ہوتے ہیں۔ خود جی ناظرین، ہر کام سوچ سے شروع ہوتا ہے، اور سوچیں انسان کو بعض اوقات بہت عزت وقار شان عطا کرتی ہیں، اور بعض اوقات سوچیں انسان کو ذلیل بھی کروا دیتی ہیں۔ اور انسان کی سوچوں کے اثرات اس کی ذات پر بھی ہوتے ہیں، اور اس کے خاندان پر بھی ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد کے لوگوں پر بھی ہوتے ہیں، اور معاشرے پر بھی ہوتے ہیں۔ اور آج کل جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ نسل انسانی ایک مصیبت میں مبتلا ہے، ایک وبا ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور یہ خالق کائنات کی طرف سے نسل انسانی کے لیے کوئی آزمائش ہے، کوئی امتحان ہے۔ اس میں انسان کے لیے سوچنے والی بات ہے۔ اب یہ وبا، یہ مصیبت کس طرح سے آئی، کیوں آئی، یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ نظام کائنات جس نے بنایا، جس نے چلایا، اور جو اس کی نگرانی کرتا ہے، جو منتظم ہے سارا، وہ خالق مالک ہے، پروردگار عالم ہے۔ اور خالق و مالک نے ہمارے لیے دنیا میں ہمارے آنے سے پہلے بہت خوبصورت نظام بنایا، نسل انسانی کے لیے دنیا کو سجایا۔ اب اگر دنیا کے نظام پر غور کریں تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور بھی بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، جن میں آپ دیکھتے ہیں کہ جانوروں میں ہاتھی اتنا بڑا وجود ہے، لیکن انسان جیسی طاقت نہیں، انسان جیسے شعور نہیں، انسان جیسے خصلت نہیں، انسان جیسی طاقت ہمت نہیں۔ انسان دو پاؤں پر دنیا کی سب سے عظیم اور سب سے خوبصورت مخلوق ہے، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو پھر انسان سے اپنا رابطہ بھی رکھا۔ جب سے کائنات بنائی، مختلف اوقات میں آسمان سے کتابیں آئیں، صحیفے آئے، نبی آئے، پیغمبر آئے، اور اس طرح سے مالک کائنات نے انسان سے رابطہ رکھا۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر نبی بدلے، کتابیں بدلی، اور آخر وہ ٹائم آیا کہ خالق کائنات پروردگار عالم مالک موت و حیات رب العالمین اللہ جل شانہ نے اپنا سب سے پیارا محبوب، امام انبیاء، ختم الرسول، ہادی برحق، شافی روز محشر، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت انسانی معاشرہ بظاہر انسان رہتے تھے، لیکن خصلتیں، عادتیں، اصول، ضابطے کچھ بھی انسانوں جیسے نہیں تھے۔ طاقتور مظلوموں پر، محکوموں پر، کمزوروں پر حکومت کرتے تھے، اور پھر سرکار دو عالم تشریف لائے تو مظلوموں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو ان کو سہارا ملا، اور ان کو عزت و احترام ملا۔ حتیٰ کہ والدین اور اولاد کے درمیان جو حقوق کا تعین کیا گیا وہ اس سے پہلے نسل انسانی کو کہیں سے یہ اصول نہیں ملے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن سرکار دو عالم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ
अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो निज़ाम कायनात बनाया गया था, इसकी एक इंतहा है, एक हद है जहाँ ये ख़त्म हो जाएगा। अब निज़ाम कायनात पर गौर करें तो उसके मुंतज़िम होने के कैसे खूबसूरत सबूत मिलते हैं कि जहाँ बुलंद बाला पहाड़ हैं उस पर जंगलात हैं और गहरे गहरे सरसब जंगलात हैं, और उनको कौन बिजाई करता है, कौन पानी देता है, कौन उनकी देखभाल करता है और कौन उनको खाद और स्प्रे डालता है। ये इतने बड़े जंगलात किसने पैदा किए और क्यों पैदा किए? बाज़ औक़ात इंसानी अक्ल ठहर जाती है, इंसान को समझ ही नहीं आता कि इससे आगे क्या होगा। बस जो शऊर वाले लोग हैं वो ये समझ जाते हैं कि मेरी अक्ल ठहर गई है, और जिनके पास अक्ल की कमी होती है वो कुछ और सोचती है, वो समझते हैं कि काम ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गई। असल में ये जो निज़ाम है ये इंसान को दावत देता है अपने मालिक व खालिक के बारे में सोचने के लिए। ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद है कि इंसान निज़ाम कायनात पर गौर करता है और फिर अपने मालिक की तस्बीह करता है, मालिक की तारीफ़ करता है। और जिस तरह से ये निज़ाम बनाया गया है वो चलता रहा। मालूम नहीं सूरज कब आया था, पहली तारीख क्या थी, दिन कौन सा था, कितने बजे सूरज निकला था, और अल्लाह बेहतर जानता है कि ये सूरज आखिरी दिन कब आएगा, जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये एक दिन होना तो है, ये सब इस बात को तस्लीम करते हैं, तमाम अहले किताब भी इस बात को तस्लीम करते हैं। और फिर जो अहले किताब को उसूल दिए गए इस कायनात में रहने के, वो बुनियादी उसूल तमाम इंसानों के एक जैसे हैं। वो है इंसानियत की खिदमत, इंसानियत की भलाई, इंसानियत की बेहतरी, और इंसानों के हकूक़ का तमाम मज़ाहिब में सख्त तरीन अहकामात आए हैं। झूठ बोलना पूरी इंसानियत में, किसी भी मज़हब में, किसी भी फ़िक़े में, किसी भी नस्ल में, किसी भी इलाके में, किसी मुल्क में झूठ बोलना जायज़ नहीं। और झूठ के बारे में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में खालिक़ कायनात ने मुसलमानों को जो मुखातिब फरमाया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। और जिस पर अल्लाह पाक ख़ुद मालिक कायनात लानत भेजे तो उसे लानती कहेंगे। और झूठ के बारे में अगर गौर किया जाए तो हमारे माशरे में खा वो गैर मुस्लिम हो या मुसलमान, उनके मज़हब में तो जायज़ नहीं, लेकिन झूठ बोला जाता है। अब जब झूठ बोलने वालों की तादाद बढ़ जाए तो फिर मालिक कायनात की तरफ से रहमत की तवक्को बस अल्लाह के बंदे रख सकते हैं, लेकिन फैसला तो हो चुका कि झूठे लोग लानती होते हैं। अब हमारे लिए सोचने की बात यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने मालिक व खालिक के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं और उसने हम पर अपनी नेमतें बंद करना शुरू कर दी हैं। कुछ अर्सा पहले तक ये निज़ाम कायनात बहुत खूबसूरत तरीके से चल रहा था। तमाम ममालिक में स्कूल खुले थे, गहमा गहमी थी, बाज़ार खुले थे, कारोबार चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था। ये यकायक क्या हुआ, एकदम पूरी कायनात का निज़ाम ठहर गया। इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। ये साइंस का दौर है। साइंस किसी निज़ाम को चलाने का नाम नहीं, साइंस एक चलते हुए निज़ाम पर तहकीक का नाम है। इंसान तहकीक कर रहा है, चाँद पर पहुँचा, खला में पहुँचा, और ख़ुद इंसान ने अपने अंदर चलने वाली जो आज़ा हैं, बॉडी है इंसान की, उस पर बहुत ज़्यादा तहकीक की। और ये इंसान जो ख़ुद अपने बारे में भी तहकीक कर रहा है, तो उसे अपने मालिक खालिक के बारे में भी तहकीक करना बहुत ज़रूरी है। ये जो निज़ाम रोका गया है, ये किसने रोका, क्यों रोका? अशरफुल मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने अपनी हकीम तरीन मखलूक, कुछ साइंसदानों के ये ख्याल है कि ये जानदार है, कुछ साइंसदान कहते हैं कि ये बेजान है, जानदार से टच होता है, जानदार को लगता है तो फिर इसमें जान आ जाती है। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि ये क्या है, लेकिन ये ज़रूर है कि अलामात क़यामत में ये भी एक लगता है कि जो अहले किताब को इंसानों के लिए सोचने वाली बात ही है। नस्ल इंसानी एक दूसरे से हमदर्दी रखती है, मुश्तरक लाइफ है। जब इंसान दुनिया के किसी कोने में कोई इंसान रहता हो, जब उसे तकलीफ़ होती है तो वो रोता है, उदास होता है। सारे इंसानों के चेहरे के तासुरात बिल्कुल बता रहे होते हैं कि ये इंसान उदास है। वो कोई भी ज़ुबान बोलता हो, किसी भी रंग से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मुल्क से हो, तो रोना और हंसना
خوشی میں ہنسنا، یہ سب کی مشترک بات ہے۔ اسی طرح سے اولاد سے محبت دنیا کے تمام انسانوں میں تقریباً یکساں پائی جاتی ہے۔ اولاد کے لیے جو اللہ پاک نے انسان کے دل میں جذبات رکھے ہیں وہ جیسی ہیں، اور انسانوں کے لیے جو آج سے کچھ 100 سال پہلے تک ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، بلکہ 50-60 سال پہلے تک جو ہمارے معاشرے میں انسانوں میں آپس میں محبت تھی، وہ اب اس طرح سے نہیں، جذبہ ایثار تھا وہ اس طرح سے نہیں، رشتوں کا تقدس تھا وہ اس طرح سے نہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال تھا وہ اس طرح سے نہیں۔ یہ اتنی بڑی جب تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے نظام میں بھی کچھ تبدیلیاں محسوس ہوئیں۔ مثال کے طور پر اب زمین سے ہم اناج لیتے ہیں، جس کے بارے میں مالک نے واضح فرمایا کہ ہم نے زمین آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے آپ کے لیے اناج پیدا کیا، سبزہ پیدا کیا، جس میں سے کچھ تم کھاتے ہو اور کچھ تمہارے چوپائے کھاتے ہیں، اور ہم نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جن پر کچھ تم سواری کرتے ہو، کچھ کا تم دودھ پیتے ہو اور کچھ کا تم گوشت کھاتے ہو۔ یہ انتظامات ہیں جو مالک نے ہمارے لیے کیے ہیں، انسان کے لیے کیے ہیں۔ اب انسان کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے محسن کے لیے ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارے کیا خیالات ہیں، ہم اتنے بڑے محسن کے احسانات تسلیم کرتے ہیں؟ اگر احسانات تسلیم نہیں کرتے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ وبائیں کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں، یہ کرونا دنیا کی شاید میرے علم کے مطابق تو یہی ہے کہ اس سے پہلے ایسی آفت کبھی نہیں آئی، ایسی مصیبت کبھی نہیں آئی، اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ تو اس وقت سوچنے والی بات یہ ہے کہ کہیں انسان اپنے مالک و خالق کو بھلا کر یا اس کے احسان فراموشی کر کے مالک کو ناراض تو نہیں کر رہا۔ آپ سے باتیں کرتے رہیں گے انداز میں۔ آج کا یہ ہمارا سلسلہ ختم ہوتا ہے، پھر آپ سے مزید بات کریں گے۔ بچپن سے مجھے مسلمان ہونے کا بہت شوق تھا۔ اچھا عبداللہ بھائی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کس عمر میں اسلام قبول کیا؟ میں اس وقت عمر 12 سال تھی جب میں اسلام قبول کیا تھا۔ ناظرین محترم، ایک چھوٹی سی عرض کہ کرونا وبا کے ان دنوں میں دنیا بھر میں جو کرونا کے مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں، ڈاکٹرز، سیکورٹی کا سٹاف اور صفائی کرنے والے تمام مریضوں کے ارد گرد لوگوں کو ہم سلام کہتے ہیں۔ آپ عظیم ہیں، آپ بڑے لوگ ہیں۔